وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا بریائی اور بڑائی کی نماز پڑھنے سے اکیلے ذات کے ہماری تعالیٰ کی ذات اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم بے کرام خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، موت ایک اٹل حقیقت، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اور اس کا ایک وقت متعین ہے جس سے نہ کہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد۔ بوڑھوں کو بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے۔ اچھے لوگ ہیں ان کو بھی آتی ہے، برے لوگ ہیں ان کو بھی آتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کب کون چلا جائے گا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے بھائی نوجوان تندرست زمانہ الحمدللہ دین کے کام میں بڑے ہی متحرک، لیکن آج اطلاع آئی کو کیا انتقال ہو گیا۔ پہلی بار یقین نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کا قانون ہمیں معلوم ہو تو یقین ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ ہر ایک کو اپنا بندوبست کرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے کب اللہ کی جانب سے فیصلہ آ جائے کہ چلو چلنا ہے۔ تو بہرحال ابھی ان کا جنازہ ہے اور تدفین ہے، انشاءاللہ درس کو مختصر رکھا جائے گا اور مختصر انداز میں بات کو مکمل کر کے کوشش کی جائے گی کہ کم از کم تدفین میں شرکت کرے۔ اللہ سے جل العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خطاؤں کو دور کرے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنت والا مقام نصیب فرمائے۔ آمین کی قبول کرے۔ آج کے درس کا عنوان واقعہ شق الصدر۔ واقعہ مانے واقعہ، شق مانے پھاڑنا، صدر مانے سینہ، یعنی سینہ کے پھٹنے اور پھاڑنے کا واقعہ۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دائی حلیمہ کے پاس بھیجے گئے، اس لیے کہ وہاں جا کر کے ان کی پرورش ہو، دیہات کا خالص بہترین آب و ہوا ان کو ملے، تندرست ہوں، دوانا ہوں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ دودھ چھڑانے کی مدت آ گئی۔ دائی حلیمہ نے دودھ چھڑایا اور اس کے بعد ان کو لے کر کے مکہ آئے۔ ان کی والدہ سے فرمایا کہ ان کو دوبارہ بھیج دیجیے۔ ان کی برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھر میں جو برکت آئی تھی، خوشحالی آئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ مزید موقع ملے اس برکت کو حاصل کرنے۔ اس لیے انہوں نے کہا، اتفاق سے اسی دور میں مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ اس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے دائی حلیمہ کی بات کو تقریر ملی اور سیدنا آمنہ نے یہ ان کو دے دیا کہ ہاں لے جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پلتے بڑھتے یہاں تک کہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے، وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ بھی بکریاں چرانے جاتے۔ اسی موقع کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود بیان فرمایا، فانطلقت انا وابن لها في بحر لنا، میں اور حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کا ایک لڑکا دونوں کے بکریوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چرانے کے لیے، وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا، اور ہم لوگ اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کے نہیں گئے، بھول گئے، یعنی جا رہے چرانے، کچھ کھانے پینے کو لے لیا جائے، روٹی باندھ لیا جائے، بھول گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بھی ہیں، اپنے بھائی یعنی حلیمہ سعدیہ کا بچہ، ان سے کہا ادھر کیا آتی، اے میرے بھائی جاؤ اور زیادہ راہ لے کر کے آؤ، راستے میں کھانے کا یا اتنی دیر رکے نہیں، بکری چراتے وقت بھوک لگے گی، کھانے کو کچھ لے کے آؤ، روٹی پانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، وہ گئے چھوٹے چھوٹے ابھی، اور آپ بکریوں کے پاس کھڑے ہیں۔ اتنے میں کیا وَأَقْبَلَ قَائِمَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو پرندے سفید آ رہے ہیں، وہ ایک چیل کے معنی آنے کے بعد فقال أحدهما لصاحبه، ان دونوں میں سے ایک نے کہا اپنے ساتھی سے اَهُوَ، کیا وہی یہ وہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سبق پتا ہے، اَهُوَ کیا وہی ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ بڑا بچہ ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، سامنے ملے، کہا یہی وہ ہے، یعنی تصدیق کا اتنے بھائی تھے۔ تو دوسرے جو دو لوگ تھے ان میں سے ایک نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ چنانچہ دونوں نے جلدی کیا، فَأَقْبَلَ يَقْتَدَرَانِ فَأَخَذَانِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں جلدی سے نہیں کر سکے اور اس کو لے کر کے پڑے، لٹا دیا بدھی کے بل، یعنی ایک ایسے چیز لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد فصل کا بکری، دونوں نے مل کر کے میرے پیٹ کو پھاڑ دیا۔ اس کے بعد تم مستخرج قلبی، پھر میرے دل کو نکالا، فشقا، اس دل کو پھاڑا، فاخرج منه علقتين، پیٹ پھاڑا، دل نکالا، دل کو پھاڑا، اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا، اور اس کے بعد اس لوتھڑے کو نکال کر کے اپنے بھائی ساتھی سے کہا ادھر پانی لے کر، وہ پانی لایا، تو پانی لانے کے بعد اس کو دھلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لوتھڑے کو دھلے، پھر آپ کے سینے اور جو دل کو دھلا، دھلنے کے بعد اس کو اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جہاں تھا وہیں رکھا، اور رکھنے کے بعد
پھر اپنے بھائی سے مطالبہ کیا کہ سکینہ لے کر کے آؤ، سکون کی چیز لے کر آؤ، اللہ کی جانب سے انعام لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ تعبیر لے کر آئے اور وہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنے بھائی کو اس میں دیا، فقط سے اس کو سل دو۔ چنانچہ اس دوسرے ساتھی نے اس کو سل دیا۔ سلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ اس کو کاٹا جا رہا ہے، گھبرانے کی وجہ بڑا آدمی گھبرا سکتا ہے، اور ایک بچہ تنہائی میں کوئی نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرایا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں کسی نے اطلاع کر دی، قتل محمد۔ بھائی حلیمہ کے پاس خبر پہنچا دی کہ محمد تو قتل کر دیے گئے۔ کسی نے دیکھا تھا، جا کے کہا کہ حلیمہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ سارے لوگ گھبرا کے کہتے ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت جو ان کے ہاتھ میں، اب جو ہے ان کا قتل ہو جائے بہت بڑا معاملہ تھا، وہ بھی اتنی بابرکت تھا جس کی برکت سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ چنانچہ وہ بھی گھبرائے، سارے لوگ دوڑ کے آتے ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا کیا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت کرنے کا تیر۔ اسی طریقے سے ایک روایت مسلم کی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا۔ لٹانے کے بعد آپ کے بدن کو، پیٹ کو پھاڑا اور اس کو نکالا۔ نکالنے کے بعد دل کو پھاڑ کر کے اس نے پیٹ کو تھوڑا نکالا، کہا ہاں ہوا اپنے شیطان، یہ شیطان کی جانب، یہ شیطان کی طرف سے، اس کی وجہ سے وسوسے سے آتی، اس کی وجہ بھول بھولیاں آتی، اسی وجہ سے عقیدہ خراب ہوتا ہے، بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، چنانچہ اس کو نکال کر پھنسا دیا۔ اور پھر ہم نے لیا کہ ذرا زمزم کا پانی لاؤ۔ زمزم کا پانی لایا گیا، لانے کے بعد سونے کی تسکری میں رکھ کر کے اس دل کو دھلا گیا، دھل کر کے پھر سلا گیا۔ سلنے کے بعد حضرت انس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس سلائی کے نشان کو آتے ہی دیکھتا ہوں۔ حضرت انس کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 10 سال آپ نے خدمت کی، لہٰذا کوئی اشر کے حاضر ہوا۔ تینوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر اس سلائی کے نشان ہے، کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو نشان باقی رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا۔ یہ ہے شخص اس کا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں یہ معاملہ ہوا؟ اس کے لیے محدثین نے کئی وجوہات دکھائے۔ ایک تو یہ کہ کسی بچے کے ساتھ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اتنا بڑا معاملہ کہ پھاڑ کر کے، نکال کر کے، دھل کر کے سل دیا، بچہ کھڑا ہو گیا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اگر کسی بچے کے ساتھ اتنا اہم معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں امید لگائی جاتی ہے کہ آگے چل کر کے کچھ کرنے والا، یعنی ایک تمہید ہے نبوت کی کہ آگے نبی ہوں گے تاکہ لوگوں کو اقرار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، جن کے لیے کوئی نئی بات نہیں اللہ سے کا تعلق۔ یہ تو بچپن میں بھی سارا ایسا معاملہ پیش آتا ہے۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ نبوت کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ کو نبی بنایا جائے گا، اس سے پہلے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ بچپن سے آپ کا دل صاف ہو، پاک ہو، اس طرح کی غلاظت سے پاک ہو، غلط سوچ سے پاک ہو۔ آپ کے اللہ تربیت فرما رہا ہے کیونکہ آپ سے بڑا کام لینے والا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ شیطانی وسوسے سے آپ کے دل کو پاک صاف کر دیا گیا۔ ان وجوہات کی بنا پر اس کی کوئی سند آپ کو نہیں ملے گی، بس لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید کسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سب کو صدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہ 2 مرتبہ پیش آیا، ایک بچپن میں اور ایک جب معراج پر آپ کو لے جانا تھا، تو لے جانے سے پہلے خانہ کعبہ میں معاملہ ہوا تھا، تب آپ بڑے ہو چکے تھے، 50 سال کے ہو چکے تھے۔ اس موقع میں بھی آپ کے دل کو پھاڑ کر کے اس کو زمزم سے جڑا دیا، سب کچھ صدر کا واقعہ سنا اللہ کے نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہی کہ آپ کو نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، آپ کے دل کو وسوسے سے، برے خیالات سے پاک کیا جا رہا تھا، تاکہ آگے چل کر کے اس میں اللہ کا پیغام آئے تو بآسانی سے قبول کریں۔ اگر ہمارا ذہن پر گندا ہو، غلط سوچ میں ہو، غلط فکر ہو، ہم الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تو اس لیے دین کی بات جلدی نہیں دکھائی جاتی۔ کچھ یاد کریں جلدی یاد ہے، کیوں ادھر ادھر ذہن منتشر رہتا ہے، یہاں سوچتے وہاں سوچتے وہاں سوچتے۔ لیکن اگر ہمارا ذہن پاک صاف،
ہم ادھر ادھر چیزیں میں نہیں پڑھتے تو وہ چیزیں جلدی ہم کیچ کر لیتے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اتنا بڑا پیغام دینا چاہتا تھا تو اس کے لیے تیار کر رہا ہے جس طرح کے وقت جو پاک ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ خود لے جاتا ہے. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 4 سال یا 5 سال چوتھے سال کا آخر یا 5ویں سال کی ابتدا. کیونکہ اس موقع پر آپ بکریاں چرا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس سے چھوٹا بچہ بکریاں چرانا نہیں چاہے. اس سے محدثین نے اندازہ لگایا کہ شاید کہ 4 سال کی عمر تھی یا 5 سال کی ابتدا تھی. اس موقع پر یہ واقعات پیش آیا. یہاں پر ایک بات کہی, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ صرف قصے کہانی حقیقت نہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ خواب ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے خواب دیکھا ہو وہ بیان فرمایا. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں خواب نہیں, ہو سکتا ہے مادی طور پر ظاہری طور پر نہ ہوا صفائی, بلکہ جس کی آپ سے صفائی کی گئی ہو اس کو آپ نے الفاظ میں بیان کر دیا, لوگوں نے سمجھا کہ حقیقت میں پیٹ پھاڑا گیا. یہ بات لوگوں نے خیال ظاہر کیا. کیوں؟ کچھ ان کی عقل میں یہ بات نہیں سماتی کہ کیسے کسی کا پیٹ پھاڑا جائے اور ذرا سے جو ہے دل نکالا جائے, دھلا جائے, رکھا جائے, کیسے دوبارہ ہو جائے. ان کی عقل نہیں ہے, اس سے وہ انکار کرتے. لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ چاہے کرے, جس کو چاہے کر مارے, جب چاہے گرا دے. اللہ چاہتا ہے تو پرندے بھی بولنے لگتے ہیں, ان کی آواز سمجھ میں آنے لگتی ہے. اللہ چاہتا ہے پتھر بھی بولتے ہیں. اللہ چاہتا ہے پتھر بھی بولتے ہیں. اللہ چاہتا ہے پتھر بھاگتا ہے. کبھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کے بھاگ رہا ہے, پتھر کہیں بھاگ نہیں, لیکن اللہ نے چاہا بھاگا. اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے, جو چاہے وہ کر دے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہماری عقل میں تمام باتیں آ جائیں گی, کیونکہ اللہ کی جانب سے یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا ہے, سچی بات ہے, اس کو ماننا ہے ماننا, ہمارے عقل میں آئے جانا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے جواب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اس کے نشان کو, سلائی کے نشان کو بعد میں نہیں دیکھا کرتا تھا. ان کے الفاظ ہے وقت کچھ تو آ رہا, میں اس نشان کو بعد میں دیکھا کرتا تھا. دیکھا کرتا تھا, یعنی کہ دیکھا ایک بار نہیں, دیکھا کرتا تھا, بار بار دیکھا. ظاہر کا وہ چیز موجود تھی تبھی آپ نے دیکھا. تو یہ نشان کیوں پڑا؟ اگر خیال تھا, خواب تھا, مانوی چیز تھی, حصی چیز نہیں تھی, تو نشان کہاں سے آ گیا؟ ہم بھی بہت سارا خواب دیکھتے ہیں, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, برابر اس کے کوئی اثرات ہمارے اوپر نہیں رہتے. یہاں تو ظاہری طور پر حضرت انس فرماتے ہیں اس نشانے کو میں دیکھ رہا تھا. معلوم کیا ہوا, یہ واقعہ سچا ہے, حقیقت ہے, اور ویسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اللہ کے بارے میں زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم